وَإِذَا جَاءُوكَ جب آپ کے پاس آتے ہیں حَيَّوْكَ سلام کرتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ کہ اس جیسا سلام نہیں کیا آپ کو اللہ نے. اس آیت کو سمجھ لو. یہ آیت بالاتفاق یہود اور منافقین کے بارے میں آئی اور وہ آپ کو سلام کرتے ہیں اور ایسا سلام خدا نے نہیں کیا. خدا نے جو سلام کیا ہے وہ دو جگہ ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اخیر تک. یہ وہ سلام کرتے ہیں کہ خدا نے نہیں کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. یہ الفاظ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں 23 سال وحی اور 40 سال اس سے پہلے نہ کہے ہیں نہ سنے. یہ الفاظ صحابہ کے دور میں نہیں تھے. یہ الفاظ تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین کے دور میں 656 ہجری کے بعد ایجاد ہوئے. دیکھیے میرا رسالہ احسن التسلیم بریلویوں کے صلاۃ و سلام کی شرعی حیثیت. تو جو سلام یہ پڑھتے ہیں یہ سلام اس کا مصداق ہے کہ حیوک بما لم یحیک بہ اللہ. ایسا سلام پڑھتے ہیں کہ ایسا سلام پیغمبر آپ پر خدا نے نہیں پڑھا. یہ نفاق کی دلیل ہے، بے دینی کی دلیل ہے. بعض طلباء کہتے ہیں، طالب علمانہ سوال بڑا معصومانہ پیارا ہوتا ہے کہ یہ پابندی تو کہیں سے لگی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن نے لگا دی نا، حیوک بما لم یحیک بہ اللہ. ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ تفسیر میں لکھا ہو، پھر ہم اور آپ بیٹھ کر کیا پڑھ رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ معصور اور منسوس کو ترک کر کے جعلیات پر عمل پیرا ہے. اس لیے میں ان کو اس آیت کا مصداق سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے درس کے مزایا اور مفاخر ہے. حیوکا یہ سلام کرتے آپ کو بما لم یحیک بہ اللہ کہ ایسا سلام آپ کو اللہ نے نہیں کیا. بعض بزرگان دین سے منقول ہے جو اہل حق علماء ہیں کہ وہ بھی یہ سلام پڑھتے تھے. تو 3 جوابات یاد رکھو. پہلا جواب یاد رکھو کہ انبت الربیع البقلہ موحد کہتا ہے تو جائز ہے اور دہریہ کہے تو غلط ہے. یہ الفاظ اہل حق نے کہے ہوں گے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل حق نے نقل پر اعتماد کیا، تحقیق نہیں کی. تیسرا جواب یہ کہ روز رسول پر بزرگان دین یہ الفاظ پڑھتے ہیں مگر یہ ہدایت کے بعد نکلے ہیں. صاحب ہدایت تک کسی فقہ میں پیغمبر کی قبر پر یہ سلام نہیں جو حضرت گنگوئی نے زبدۃ المناسک میں اور شیخ الحدیث نے درود شریف میں یا بعض بزرگوں نے قبر اطہر کے آداب میں لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا شفیع المذنبین مستغیثا بک مستغفرا بک. میں کہتا ہوں قرآن و سنت صرف بریلویوں کے اوپر حجت ہے، آپ پر بھی حجت ہے. آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں الفاظ؟ کیوں پیغمبر کے روزے کے سامنے بیعت بھی کر رہا ہوں؟ میں اہل حق سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ پر بھی میرا یہ اتمام ہے کہ آپ اس کی دلیل پیش کریں کہ صحابہ، تابعین، ائمہ کسی ایک نے بھی روزے پر یہ سلام پڑھاؤ جو آپ نے
زیارت النبی کے آداب میں لکھا ہے، میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ ہدایت کے بعد ہے، ہدایت تک فقہ میں نہیں دکھا سکتے کہ ہدایت کے بعد کون ہے؟ نور الزا والا ہے، وہ تو مصر کا مشہور بدعتی ہے، فقیہ ہے، بہت بڑے فقیہ ہے، کوئی شک نہیں، خاص کر ان کی کتاب مصباح النجات جو ہے تو دنیا کا بہت بڑا سرمایہ ہے، مگر اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مصر کے بعض قبری بدعات سے مجبور تھے، اور ہدایت تک کسی کتاب میں الحمدللہ زیارت النبی کے اندر روز رسول پر یہ الفاظ پڑھنا نہیں ہے جو الفاظ آپ آج عمرے اور حج پر جانے والے روزے پر پڑھتے ہیں۔ میں بسد معذرت اور ادب ایک بات اور کرتا ہوں کہ صحابہ نے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی یا نہیں، اور تابعین کبھی روزے پر گئے یا نہیں، اور ائمہ اربعہ قبر پر جاتے تھے یا نہیں، اور محدثین قبر پر گئے یا نہیں، ان بزرگوں نے کون سے الفاظ پڑھے؟ خدا کی قسم نماز کے سلام اور درود کے علاوہ کوئی اور لفظ انہوں نے نہیں پڑھا، کوئی لفظ نہیں پڑھا۔ یہ اہل سنت والجماعت تھے پختہ۔ آپ میری باتیں بغور سنیں اور سمجھیں، انشاءاللہ جب تولنے کا دن آئے گا تو ہمارا وزن یاد آئے گا۔ ایسے ہی لپڑا لپڑی میں تو سب برابر ہے، اللہ قیامت کے دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک جرائم پیش ہو، ایک بدعتی ہو، اصل اہل سنت سے علیحدہ ہو جاؤ، دنیا میں تم نے بڑا بدنام کیا۔ میں کہتا ہوں جب تول ترازو کا وقت آئے گا اور کوئی صحیح تحقیق کر کے بیٹھے گا تو اس عاجز اور فقیر کو یاد کر کے آنسو سے روئے گا کہ 15ویں صدی کے اختتام پر ایک گناہگار کراچی گلشن اقبال جامع مسجد احسن میں درس دیتا تھا، اور وہ ببام کے دہل کہتا تھا کہ روز رسول پر جو سلام پڑھا جاتا ہے یہ سلف صالحین کے منہج کے بالکل خلاف، قطعاً یہ الفاظ نہیں پڑھے۔ اس لیے شفیع کاڑوی نے رائے حق میں لکھا ہے کہ یہی دیوبندی روز رسول پر جا کے یہ الفاظ پڑھتے اور یہاں منع کرتے، بھلا ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ایک جگہ ثواب ہو دوسری جگہ گناہ ہو؟ یہ تو ہو سکتا ہے، طواف وہاں عبادت ہے اور یہاں طواف کفر و شرک ہے۔ لیکن میں نے جب اس پر غور کیا تقریباً 24 سال تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ الفاظ جو ہمارے بزرگ بھی روز رسول پر پڑھتے ہیں معذرت اور صد ادب اور معافی کے ساتھ یہ الفاظ ترک کرنے کے قابل ہے، یہ روز رسول پر پڑھنے کا سلام نہیں ہے۔ یہ مجھے مولویوں کے ساتھ تولتے ہیں، اور مولوی نہیں کہتے، اور مولوی نہیں کہتے تو میں مجرم ہو گیا؟ مجرم وہ ہے جو نہیں کہتے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو بینات اور ہدا چھپاتے ہیں وہ مجرم ہے، جو بیان کرتے ہیں اس کو مجرم سمجھتے ہو؟ یہ آپ کا اچھا انصاف ہے۔ اور دنیا علماء سے لبریز ہے، اور وہ میرے سر کے تاج ہے، دین کا سرمایہ ہے، خدا تعالیٰ انہیں محفوظ اور مشرف رکھے۔ آپ کریں تحقیق اور مجھے بھی آگاہ کرے اگر اس کے خلاف کوئی چیز